نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر اسغر زیدی صاحب فرام گورنمنٹ کالج، میرے بہت ہی عزیز دوست اور بھائی قاسم علی شاہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 2016 میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی نے دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں اپنی جگہ بنا لی، 20 سال لگے، مائکروسافٹ۔ اس کے علاوہ باقی 2 آئل کمپنیز تھیں، ایکزون، آٹوٹیل، جنرل الیکٹرک تھی، جی ای تھی، اور سٹی گروپ تھا۔ 2016 سے 2021 5 سال کے اندر دنیا کی 5 بڑی کمپنیز آر آل ٹیکنالوجی کمپنیز، کوئی اور کمپنی نہیں انہوں نے چھوڑی۔ اس کے اندر امیزون بھی ہے، اس کے اندر الفابیٹ بھی ہے جو گوگل کی پیرنٹ کمپنی ہے، فیس بک بھی ہے۔ تو یہ کمپنیز جو تھیں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی، تو یہ کمپنیوں کو بھی ہڑپ کر گیا، سب نیچے جاتے گئے۔ اگر آپ انڈیویجولس کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، تو دنیا میں جو نالج ورکر ہیں 90% نوکریاں وہ ہیں جو آج سے 10 سال پہلے اس طرح سے موجود نہیں تھیں۔ یعنی کہ لوگوں کی نوکریاں بھی بدل رہی ہیں، رولز بھی بدل رہے ہیں، کمپنیوں کے اندر جو ان کو سکلز چاہیے وہ بھی بدل رہی ہیں۔ اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو پڑھائیں گے وہ تو آج کی نوکری کو دیکھ کے پڑھائیں گے، لیکن 10 سال کے بعد جب وہ ورک فورس کا پارٹ ہوں گے ان کو کوئی اور چیز چاہیے ہوگی۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جادو کی چھڑی ہے، اور وہ جادو کی چھڑی یہ ہے جس سے آپ اس مانسٹر کو، اس چینج کو اپنا فرینڈ بنا سکتے ہیں، آپ اس ویو کو رائڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے لرننگ، اور اسپیشلی ڈیجیٹل لرننگ۔ ٹام پیٹرز بہت بڑا مینجمنٹ کا گرو تھا، اور اس کی ایک لائن میری زندگی کی بہت بیش قیمت لائن ہے، ڈسٹنکٹ اور ایکسٹنکٹ، یعنی کہ بی ڈسٹنکٹ اور بیکم ایکسٹنکٹ۔ مطلب کیا تھا کہ اگر اپنے آپ کو لوگوں سے اوپر نہ کیا، اپنے آپ کو ڈسٹنگوش نہ کیا، اپنی صلاحیتیں بلڈ نہ کی، تو آپ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی۔ اور اس نے یہ 20-25 سال پہلے بات کی، پروفیٹک بات تھی۔ تو یہ جو ہماری جادو کی چھڑی ہے اس کا نام ہے آن لائن لرننگ، ڈیجیٹل لرننگ، کیونکہ دنیا جہان کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے۔ ڈیجیٹائزیشن کا وہ سفر جو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں طے کیا وہ اب ہماری پہنچ میں ہے۔ تو یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اچھا پہلو تھا۔ اور آج ہم جس تقریب میں کھڑے ہیں، یو لرن جیسے جو پلیٹ فارم ہے، یہ بالکل یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا تمام جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کی پہنچ میں دے رہے ہیں، لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو ایکسٹنکٹ کرنا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اور یہیں پہ ہماری کہانی کا تیسرا پہلو آتا ہے کہ ہیرو۔ اور اگر اس جادو کی چھڑی کو آپ استعمال کر جائیں گے تو آپ ہیرو بن جائیں گے، اور اگر آپ نہیں استعمال کریں گے تو پھر ٹام پیٹرز نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ اور یہ آپ کو اتنی بڑی سکسیس دے سکتا ہے۔ ہمارے بیچ میں آپ کے استاد قاسم علی شاہ صاحب کی سکسیس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا۔ آج جب شاہ صاحب کہیں جاتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے جو سب سے نون چہرے ہیں، سب سے شناسا چہرے ہیں، ان میں شاہ صاحب کا نام آتا ہے۔ اور ان کی کامیابی کے پیچھے کیا چیز تھی؟ سوشل میڈیا۔ وہ ایک جب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں سے وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے لرننگ کو، اور میں ایک ورڈ ڈیموکریٹائز کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹائز کرنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں بہت نالج ہے، بہت علم ہے، لیکن وہ علم ہماری دسترس سے باہر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص موٹی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، ہم میں سے ہر شخص انگریزی پہ اس طرح سے عبور نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ نکالے ٹائم اور وہ کتابیں پڑھے۔ تو شاہ صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی خدمت ہے، انہوں نے اس نالج کو ایکسٹریکٹ کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے مینجمنٹ گروز نے جو باتیں کی، جو کورسز تھے، جو اور چیزیں تھیں، ان کو وہ پاکستان میں لائے، اردو زبان میں لائے، عام فہم زبان میں لائے، اور ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کی اتنی بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے دنیا کا جو نالج ہے اس کو ڈیموکریٹائز کیا اور آپ کی فنگر ٹپس پہ لے کے آئے۔
لیکن اب اگلا سفر آپ کا ہے کہ اس کہانی کے اندر آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے. اور اگر آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ نے اپنے آپ میں انویسٹ کرنا ہے, لرن کرنا ہے, یو لرن جیسے پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھانا ہے, اور قاسم علی شاہ صاحب کی طرح ہیرو بننا ہے اگر اس کہانی کے سفر کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے اور پاکستان کو بھی آگے لے کے جانا ہے. صرف آپ کے اندر ول ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے, اور پوری دنیا آپ کی دسترس میں ہے. پاکستان کو بھی ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اسی بات پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.